چلیے اسی طرح اب اعتکاف میں ایک عورت بیٹھی ہے، رمضان سے چونکہ متعلق ہم باتیں لے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، ایک بار آخری جو رمضان پایا تو آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، 20 ڈیز کا کیا، تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی اور حیض آ گیا تو وہ فوراً مسجد چھوڑ کر نکل جائے گی اور اعتکاف ختم کر دیں گی، سوائے اس کے کہ اب بیٹھی تھی اور اعتکاف میں اور آ گیا اور پھر 2 4 5 دن چلا، پھر اس کو پھر ایام مل رہے ہیں، پھر پاک ہو کے آ جائے، جیسا بھائی آج بیٹھی تھی رات میں اور ہو گیا 4 5 دن حیض ہوا، پھر پاک ہوگی پھر آ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب حیض آ جائیں گا اندر نہیں رکیں گی، وہ اپنی نیت ختم کر کے نکل کے آ جائیں گی۔ لیکن اچھا اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس اعتکاف کی کوئی قضا نہیں کہ بعد میں ہم کریں، نہیں، یہ اعتکاف کی کوئی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے اس اعتکاف کی کوئی قضا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر کوئی نظر کا اعتکاف مانگا تھا، نظر کا اعتکاف منت، تو اور اس میں ایسا ہو گیا 10 دن میں بیٹھوں گی اور اس میں ہو گیا اس میں 3 دن بیٹھی تھی تو وہ جائیں گی، پاک ہو کر پھر بیٹھنا پڑے گا، تاکہ وہ منت تھی تو باقی کے 7 دن پورے کریں گے، لیکن منت کا اعتکاف نہیں ہے، رمضان کا نفلی یا سنت والا اعتکاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گی اور چلی جائیں گی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ آلات کے استعمال سے کبھی کبھار مینسس کا ٹائم بدل جاتا ہے، اب رمضان کے دن ہے کچھ آلات لگا لیے، جو بھی مختلف آلات ہے شرمگاہ میں لگائے جاتے ہیں، ٹھیک، اب لگانے سے کیا ہو گیا کہ مینسس کا ٹائم بدل گیا، پہلے 5 دن آتا تو 7 دن ہو گیا، 3 دن تھا 4 دن ہو گیا، یاد رکھیے اس کو بھی مینسس میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، جو کہ آلات کے لگانے سے اس کا ڈیوریشن ایکسپانڈ ہو گیا، بڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو یہ بھی حیض میں ہی کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیے۔